اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی فوج ہماری آن، ہماری شان۔ پاکستان کے ایک سپاہی سے لے کے ایک جرنل تک ہم ان کو سلوٹ مارتے ہیں، ہم ان کی تصویریں ٹرکوں کے پیچھے لگتی تھیں، ہم ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے شہداء جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں بارڈروں پہ، ہم ان کے لیے ہمارے سر عزت سے اور ان کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن جناب ڈی جی ایس پی آئی ایس پی آر صاحب، مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ جو ہمارا فخر تھا، جس پہ ہم فخر کرتے تھے، جو ہمارے پاکستان کا بدماش تھا، جس سے ہم لوگوں کو ڈراتے تھے کہ اگر ہمارے پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ اٹھا کے دیکھی تو یہ ہمارے پاس شیر جوان موجود ہے۔ اب وہ شیر جوان لائن میں کھڑے ہو کے چار جرنیل بھیکے مانگ رہے ہیں، امدادیں مانگ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ آپ کا کام بھیک مانگنا، یہ اس طرح ہاتھ پھیلانا، امریکہ کو فون کر کے کہنا کہ آئی ایم ایف کا چندہ لے دو، آئی ایم ایف کی امداد لے دو۔ کل کو پھر امریکہ وہ بات بھی تو منوائے گا نا، کہ جو پیسے دے گا ساہوکار تو وہ پھر اپنی بات بھی منوائے گا۔ یہ سیاستدانوں کے کام ہے، پلیز ان کو کرنے دیں، یہ آپ کے کام نہیں ہے۔ ہم نے 65% بجٹ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی فوج کو، اپنے جوانوں کو پالتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے سیلاب میں بہت اچھا کام کر لیا جی، انہوں نے زلزلے میں بہت اچھا کام کر لیا، اس لیے کہ وہ ہماری عزتوں کی، ہمارے مال کی، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ نہ کہ اب میں پچھلے 3 مہینے سے سوائے اس کے کہ جی وہ فلانا امداد کے لیے ملاقات ہو رہی ہے جی چیف صاحب کی، فلانی ملاقات ہو رہی ہے جی فلانے کی، فلانا جناب امداد کے لیے وہ دیکھیں جی سپاہی بھئی یہ ڈی سیوں کا کام ہے۔ این ڈی ایم اے میں ہم نے ایک اتنا محنت سے جرنیل تیار کیا، اس کو ہم نے این ڈی ایم اے پہ بنا دیا۔ ایک کمشنر کا کام ہے، ایک سیکٹری کو بٹھائیں جو ڈی سی ایس پی کے طور پہ ضلعوں میں یہ کام کرتے رہے ہیں، جن کو تجربہ ہے اس کام کا، ان کو بٹھائیں۔ اور یہ جو فوج جو اسلام میں کام کر رہی ہے، اس میں ایک میجر کرنل کے انڈر دے متعلقہ ڈی سی کے، ان کو متحد کریں، وہ ان سے کام لے۔ ڈی سی کو، پٹواری کو پتہ ہے کہ یہ کہاں کام کر سکتے ہیں، کہاں نہیں ہے، کہاں ضرورت ہے، کہاں نہیں ہے۔ یہ چار کٹھے ہو کے یہ کر کے خدا کے واسطے ہم اپنی فوج کو بارڈروں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اداروں کو پاکستان کے محافظ کی طور کے نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ہم نے پچھلے 3-4 مہینوں سے کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے چیف نے یا فوج نے کوئی جنگی مشقیں دیکھی ہوں، کوئی ادھر گئے ہوں یا کوئی ایسے علاقوں میں گئے ہوں کہ جہاں کوئی پاکستان کی سیکورٹی حفاظت، پاکستان کی سیکورٹی کے یہ حالات ہیں کہ ہماری ایجنسییں سیاستدانوں کے پیچھے لگے ہوئی ہیں اور دشمن وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گیا ہے، وہ وہاں کی ایک بات ریکارڈ کر رہا ہے۔ کیا یہ سیکورٹی رہ گئی ہے؟ سوات میں بندے گھس گئے ہیں، یہ کام رہ گیا کہ سیلاب سے ہم نے بچنا فوج نے کرانا ہے یا اس سے کرانا ہے؟ کیا غیر ملکی سائفر جو آیا ہے، پوری قوم کو اس پہ یقین ہے، اس پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ کس نے لکھا تھا، کس کو لکھا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ بہت برا وقت آ رہا ہے، بہت غلط وقت آ رہا ہے۔ یہ دشمن کی سازشیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خدا نہ خواستہ، لیکن پلیز اب بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے کہ سنبھل جائیں۔ دیکھیں کہ ہر بندہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنے دیا جائے اور وہ اپنا کام کرے، نہ کہ ایک ڈاکٹر اٹھے وہ کہے کہ جی میں نے تو دیکھے موٹر سائیکل کا تیل فلٹر بدلی کر دیا ہے، وہ اس کا کام نہیں ہے، وہ مکینک کا کام ہے۔ جو اس کا کام ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہمارے جو کام ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں اور سیاسی طور پہ یہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ٹی وی پہ پروجیکشن ایسے دے رہے ہیں کہ جیسے وزیر اعظم، صدر، سارا کچھ ہی ایک ہی شخص ہے۔ جناب اعلیٰ، ڈی سی لگانا، ایس پی لگانا، اسمبلیوں میں کیا ہونا ہے، سیلاب کی امدادیں کس نے مانگ دی ہیں، سیلاب کے زدگان میں، زلزلے میں لوگوں سے کس نے مانگنا ہے، یہ ہم سیاستدانوں کا کام ہے، یہ پاکستان کے لوگوں عوام کا کام ہے، وہ کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن ہر جگہ ہی آپ ہی نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے اس لیے آپ کو وردیاں اور یہ نہیں پہنائی کہ آپ جب وقت آئے کہ جی کیا کیا ہے تو اس وقت آپ کہیں جی ہم نے سیلاب اور زلزلے میں بڑا کام کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ کارگل میں کیا کام کیا ہے، جنگ میں کیا کام کیا ہے، سیاچین پہ کیا کام کیا ہے، جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی ہیں، ہم ان کے عزت احترام میں کیا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔
پاک فوج ہماری جان ہے، ہماری عزت ہے، لیکن خدا کے واسطے اپنے چند ٹکوں کی لالچ میں، چند چیزوں کی لالچ میں یہ لوگ جو چوری بچانے آئے ہوئے ہیں یہ پاک فوج کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اس کا بھی گراف نیچے جا رہا ہے۔ اس وقت قوم جاگ اٹھی ہوئی ہے، اب قوم کو سلایا نہیں جا سکتا۔ پلیز ایک دفعہ پھر اپنے اپنے گریبانوں میں سب جھانکیں، دیکھیں کہاں غلطی ہوئی ہے، پاکستان کے مفاد کے خاطر اس غلطی کو دور کیا جائے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ ہم پاکستان کی عوام کسی ایسے شخص کو جو ان چوروں کا، ان ڈاکوؤں کا منتخب کردہ یا نامزد کردہ چیف آف آرمی سٹاف ہوگا، اس کو ہم پاکستان آرمی کا چیف آف سٹاف نہیں مانیں گے۔ یہ فیصلہ ہے پاکستان کے عوام کا۔ اور آخر میں خدا کے لیے پاکستان کا سوچے۔ پاکستان کی حالت تو آپ نے وہ ہو گئی ہے کہ ننگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹن والیاں رج لٹے آئے، جاگن والے جان کے سو گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔